بیت اللہ شریف اللہ پاک دی ایک مسجد ہے، اللہ پاک دا ایک گھر ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبراں کو حکم دیتا گیا مسیتاں بناؤ، ہن پیغمبراں دی امتاں کو حکم ہے مسجد بناونا فرض کفایہ ہے جتھاں ضرورت ہوئے۔ مسلمان 1 لاکھ دی منجھ کوہ سٹیں دے بھئی کیا کرنا پئے خیرات پیا کرنا، لیکن اگر مسجد بناونی ہوئے لاکھ اودے جیب وچوں نہیں نکلدا۔ یہ جے مسائل بائی بھی ہیں، اللہ رحم فرماوے۔ ایک بندہ یہی مثال سمجھو چا 2-3 لاکھ بنجاں دا قرضہ دیونے، لیکن 1 لاکھ دی منجھ دویندا پئے انہاں دا 2-3 لاکھ دا قرضہ نہیں ادا ہوئی۔ او تیرے تے لازم ہے، فرض ہے، یہ سمجھو اے تیرے تے فرض ہی کون ہی اتنی وقت وہ نیت دی خرابی ہے، نیت دی خرابی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله۔ او ٹائم یاد کرن دے جیرے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دے بنیاداں اٹھایاں، نال اسماعیل علیہ السلام نے بھی انہاں دعا کیتی ہے ساڈے رب ساڈا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سنن والا جانن والا ہے۔ اے ساڈے رب اسا کو اپنا مسلمان بندہ بنا اور ساری اولاد ہی چوئی مسلمان امت بنا، اور سا کو سارے حج دے اعمال سکھاؤ اور سارے اتے مہربانی والی توجہ فرماؤ، بے شک تساں توبہ قبول کرن والے رحم کرن والے وے۔ آیا سارے رب انہاں بندیاں دے وچ مکے والیاں وچ پیغمبر بھیجو جیڑا انہیں چووے، انہاں کو تیرا آیتاں پڑھ کے سناوے، قرآن شریف سکھاوے، سنت سکھاوے اور انہاں کو پاک کرے، بے شک تساں غالب حکمت والے ہو۔ کعبۃ اللہ شریف کو سب تو پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے ذریعے بنوایا، ولا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم شرک و بت پرستی وچ جو مبتلا ہو گئی تے اللہ دے پیغمبر نے 950 سال انہاں کو سمجھایا، ول بھی وہ مسلمان نہ ہوئے، شرک نہ چھوڑا، توحید اختیار نہ کی تھی، تو اللہ نے طوفان والا عذاب بھیجا، زمین کل پانی آسمان کل پانی۔ اسی طوفان دے ویلے بیت اللہ شریف دی اتو والی عمارت ہی اٹھا دیتی گئی ہے۔ تو ول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک حکم فرمایا بیت اللہ کو ولا تعمیر فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 12-13 سال دا بچہ آئی، انہاں کوئی نال لائے نے اور پیو اور پتر نے بیت اللہ شریف دی عمارت بنائی۔ بیت اللہ شریف اللہ پاک دی ایک مسجد ہے، اللہ پاک دا ایک گھر ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبراں کو حکم دیتا گیا مسیتاں بناؤ، ہن پیغمبراں دی امتاں کو حکم ہے، پیغمبراں دے منن والیاں کو حکم ہے مسجداں بناؤ۔ اللہ معاف کرے، مسجد بناونا فرض کفایہ ہے جتھاں ضرورت ہوئے۔ مسلمان 1 لاکھ دی منجھ کوہ سٹیں دے بھئی کیا کرنا پئے خیرات پیا کرنا، لیکن اگر مسجد بناونی ہوئے لاکھ اودے جیب وچوں نہیں نکلدا، اتھاں کیوں نکل گیا، اتھاں کیوں نہیں نکلا؟ بس تھوڑا ذہن خراب ہو گئے، نظریہ تھوڑا خراب ہو گئے، نیتاں گڑبڑ ہو گئے۔ اچھا یہ جے مسائل بائی بھی ہیں، اللہ رحم فرماوے۔ ایک بندہ یہی مثال سمجھو چا 2-3 لاکھ بنجاں دا قرضہ دیونے، لیکن 1 لاکھ دی منجھ دویندا پئے انہاں دا 2-3 لاکھ دا قرضہ نہیں ادا ہوئی، او پچا نہ سکسیں، ایک کس واسطے کرنا پئے، او تیرے تے لازم ہے، فرض ہے، یہ سمجھو اے تیرے تے فرض ہی کون ہی اتنی وقت وہ نیت دی خرابی ہے، نیت دی خرابی۔ تو اللہ دے دو پیغمبراں نے بیت اللہ شریف کو بنایا، جیلے بنا کیتا اولے اللہ کو دعا منگی نے ربنا تقبل منا، دعا دے الفاظ بہت ڈھیک سارے ہیں جڑے میں پڑھ چھڑن، ہر لفظ وچ سارے واسطے سبق ہے، واسطے میں کہ چلو سناواں چا۔ اے سارے رب اساڈے طرفوں ای عمل کو قبول فرما۔ بہت وڈا عمل کیتا نے، معلوم تھیا کہ بندہ چھوٹی یا وڈی جو نیکی کر گھنے اس تو بعد اللہ کو قبولیت منگے۔ نیکی اصل کرن تو آسان ہے، لیکن ان دے قبول ہون واسطے اللہ کو دعا کرنی چاہیے، پتہ کوئی نہیں کیتی تو حصے تھیندی ہے قبول کے نہیں تھیندی۔ اللہ پاک نال اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ڈرنا بھی تو چاہیے نا،
کئی لوگوں نے کئی طرح دے نیکیاں دے اعمال کیتے قبول نہیں تھے. ہن ایک کافر جڑا ہے سڑکاں بنے نا، کافر ہسپتال بنے نا، مفت علاج کرے نا، اور مثال کھو لا دیتا، نلکا لا دیتا، ٹوٹیاں دی لائن بچھا دیتی، کافر کرے نا. این جی اوز والے لوگ ہوندے نے، انہاں دے وچ وڈی تعداد کافراں دی ہوندی ہے، اور این جی اوز والے کو جڑے پیسے دیندے نا مسلمان تا اساں بڑے سخی ہیں نا، استا نہیں دیندے، اے ہوئے غیر مسلم ہی دیندن، اور زیادہ تر سود والا پیسہ ہوندے. اب بھئی چلو ان تے لاؤ، انسانیت تے لگے، اور ٹھیک ہے. تو بظاہر نیکی دا کام تا کریندے پن، انساناں دی ہمدردی دا کام تا کریندے پن، لیکن ساری نیکی برباد ہے. تو اصل چیز کر گھنن نہیں، ولا اے ہے کہ اللہ قبول ہی فرماوے چا. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس واسطے اللہ کو دعا منگی، اے اللہ قبول ہی فرما چا. یہی سبق یہ ہے نیکی تو بعد اون دی قبولیت اللہ کو منگی کرو. اچھا بھیا این دے وچ ایک سبق بھی یہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بندہ نیکی کر گھنے وہ پھنڈا نہ کھڑا رہے میں بڑا کمال کر چھڑے، پھنڈا نہ کھڑا رہے. اگر اللہ نے قبول فرمائی تو اللہ دی توفیق ہوئیے اور اللہ نے قبول فرمائی. اگر بندہ پھنڈ ویسی یعنی تکبر اور ودئی جاوے سی، میں پنجا نمازاں دا پابند، اور میں تہجد گزار، میں اوابین اشراق چاش دا پابند، وہ بھی بے نمازی ہے. میں ایسا اور میں ویسا، یعنی اپنے نیکیاں دل دماغ وچ رکھنا، دیوال انہاں کو گننا، اور میرے اعمال میں جائیں نیکیاں، اور بیا فلانا تو بالکل گیا گزرا ہے، ان دی تو کوئی حیثیت کوئی نہیں. وہ کیا کریں دے؟ نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھیندا، زکوٰۃ نہیں دیندا، حج نہیں کریندا، اور کوڑ مریں دے، یہ کریں دے، وہ سارے عیب اون دے کٹ چھڑیں دے. معلوم تھی نے اساں سمجھے جو نیکی سارا کمال ہے، سارا کوئی کمال کوئی نہیں. اللہ دی توفیق ہے، اللہ دی توفیق ہے. یہ بھی ایک علاج ہے، بندہ وڈائی چ نہ ونجے، اللہ کو دعا منگے کہ اللہ پاک نیکی قبول فرماوے چا، اور وڈائی چ نہ ونجے جو میں نیکی کر چھوڑیے. وہی اللہ والے ہیں نا بڑے نیک آدمی جرلے موئن نا، تو اللہ پاک نے فرشتہ کو حکم فرمائے کہ ایکوں میرے فضل نال بہشتی داخل کرو. تو انہیں کوئی 100 سال کوئی عبادت کی تھی، 100 سال عبادت کی تھی. تو اللہ پاک کو عرض کیتا یا اللہ میری 100 سال دی عبادت کہیں کم نہیں، بطور فضل نال میں داخل تھی ہوں بہشتی. اللہ پاک نے فرشتہ کو فرمایا اچھا ونجو ایکوں جہنم دے کنارے تے گھن ونجو، جہنم دے وچ داخل نہ کرائے، جہنم دے کنارے تے گھن ونجو. کانڈ جہنم دو منہ بائے پاسے، وقت جہنم دی تپش، لو، گرمی، اللہ معاف کرے، اللہ ساری حفاظت فرماوے. تو ان کو بڑی سخت پیاس لگی، ہوں جی میں دھوپ ٹر پاؤں کتنی سخت پیاس تک ہوئی، بڑی سخت پیاس لگی. فرشتہ کو آکے پانی، فرشتہ آکھے اللہ پاک دا حکم ہے ایک گلاس پانی تے 50 سال دی عبادت لگتی ہے. تو 50 سال دی عبادت دے سی بعد ایک گلاس پانی لیں، وہاں کے بعد 50 سال دی بعد گھنو ایک گلاس پانی لے. فرشتہ نے حاضر کر چھڑے، بلا اللہ پاک دا حکم تھا جائیں کو اتنی ٹھہرا بات رہ لگی ہے پانی. فرشتہ کی ہوا گال ہے 50 سال دی عبادت لگ سی ایک گلاس پانی دا مل سی. وہاں کی 50 سال دی عبادت گھنو ایک گلاس پانی دا دے، گلاس پانی دا مل گئے. اللہ پاک فرمایا حال دے 100 سال دی عبادت کیتی ہوئی یہ تو 2 گلاساں دا عوض تھیا. تے تو جتھا عبادت پیا کرنا میں میٹھا چشمہ جاری کیتا کتنے گلاس پیتے آنی ہن دسا. یا اللہ بس اپنے فضل نال میں کو بہشت داخل فرما. اللہ پاک فرمائے اچھا میرے بندے کو میرے فضل نال بہشت. اللہ پاک دے انسان دے اتے اتنے احسانات ہیں. اللہ والے نے بڑی عجیب گل ایک فرمائی ہے، اساری عبادت شروع تھی اگر جوانی کو شروع تھی ونجے تے مسلسل شروع راوے تو 15 سال کو شروع تھی. 15 سال کو پچھوں پہلے او ماں دے پیٹ کو لا کے تے 15 سال دی عمر تک اللہ جہاں کتنا نعمتہ کھاتے سے تے کتنا نعمتہ حاصل کیتے سے. 15 سال تو بعد جو عبادت کرن شروع تھے ہیں، فرمایا اللہ والا نے کہ انسان ای لائق ہی نہیں کہ آکھے کہ میری نماز دے عوض اللہ میں کو بہشت دی فلانی نعمت دے بہشت دے. بندہ ای قابل ہی نہیں جو اللہ پاک میں کو ای نماز دے عوض بہشت دے. کیوں؟ اس واسطے کہ اے تو اون مزور آنگو ہے جیرا مزور مزوری 15 سال کو بعد شروع پیا کریں دے تے 15 سال پہلے مزوری گھن چکے. سمجھو تو صحیح، 15 سال پہلے مزوری گھن چکے اور اے مزوری شروع کریں دا 15 سال تو بعد. پہلے او جی 15 سال پہلے والی مزوری گھن چکے او تا لہاوے.
اللہ پاک جہاں اتنا 15 سال پہلے والے نعمتاں انہاں دا شکر تا ادا کرے ایندی جڑی نماز ہو سی بات آکھے تاں شاید جو بھئی ایندی نماز ای قابل ہے جو بہشت مانگ سکے، ورنہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی بندہ اس قابل نہیں بن سکتا کہ آکھے میری نماز میری ساری زندگی دی عبادت اس قابل ہے کہ میں اللہ کو بہشت منگا۔ کیوں 24 گھنٹے انسان دے تے اللہ پاک دے ایڈے نعمتاں ہیں، ایڈے احسان ہیں، ایڈے احسان ہیں، بندہ گن نہیں سکتا۔ یہ ہن ہوا والی نعمت کتنی بڑی نعمت، پانی والی ہٹے ویلے پانی پینے ہیں، جیلے پانی اندر ختم تھیندے او پہلی پیاس لگ ویندی ہے تو دستی پانی منگنے ہیں۔ نیندر، صحت، جوانی، طاقت، فجر کو کھاون، دوپہراں کو کھاون، شام کو کھاون، کھاون دے وچ کتنا غذاواں، مرچاں ہن سالن جو ہے مرچاں ہیں، لون ہے، دھانے ہیں، گھیو ہے، یہ ہیک نعمت وچ سٹی گئی ہے، اور ہیک چیز دے تیار کرن واسطے اللہ نے کائنات کو کتنا چلائے، اون دے واسطے بدل ہیں، ہواواں ہیں، اون دے واسطے فرشتے ہیں، ول زمین کو اللہ پاک نے صلاحیت دیتی ہے، وقت پیدا تھئیے تو اللہ پاک نے ان دی حفاظت فرمائیے، ان کو پکائے، وقت ایجا مشینہ پیدا فرمائیں جیرا مشینہ ان کو کٹیں، وقت ایجا مشینہ جیرا مشینہ ان کو صاف کریں، وقت او مشینہ جیرا مشینہ نے اٹا پی دیتے، یہ سارا کہیں بڑھوائیں، یہ انسان دی عقل آیا کیوں ہیں، یہ طاقت کہیں دیتی ہے، یہ کل دی کل انسان دی خوراک کو بناون واسطے اللہ نے انہاں دا انتظام کیتے، یہ نعمتاں ہٹے ویلے 24 گھنٹے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو کیا ارشاد فرمائیں، او فرمائیں ایک سیکنڈ وچ بندہ جلے ساہ اندر گھندے تے باہر آنے دے، اسی دے وچ انسان کو 2 دفعہ اللہ دے طرفوں زندگی ملتی ہے، 2 دفعہ زندگی ملتی ہے، ہن ایک ساتھ وچ 2 دفعہ زندگی ملتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیویں زندگی ملتی ہے۔ اگر انسان ساہ اندر گھین ونجے تے اللہ پاک اندر ساہ کو روکے چا وقت موت ہے، اللہ پاک جو ولا ساہ کو باہروں چالو کرن تے باہروں روک دیون ولا اندر نہ ونجے وقت موت ہے، تو اندر نیوان زندگی باہر آنن زندگی، اور اے ایک سیکنڈ وچ 2 دفعہ میں سمجھو تھی گیا، 2 دفعہ زندگی مل گئی، اور منٹ وچ پتہ نہیں کتنی دفعہ، گھنٹے دے وچ کتنی دفعہ، 24 گھنٹے وچ کتنی دفعہ۔ اچھا ول اللہ پاک ساہ آنن نیوان وچ کوئی تکلیف بندے کو نہیں دیتی، نیندر جو پائے تھیا ہن اگر آپ ارادہ کرنا پوے ہا ساہ آنن تے نیوان دا، نیندر وچ بندہ ساہ گھن سکیا، او دا ارادہ ہر شے ختم، ساہ بے اوکا بے ہوش، اللہ پاک نے اس ویلے بھی انسان دی زمین مشینہ سارے چالو فرمائے، ہیک نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ تو پیچھے بندہ کیا سمجھے بھی میں جو نماز پڑھی چاہتے میں پکا نمازی تھی گیا دے، میں یہ کر کے تے روز دی قرآن شریف دا ہی ختم کرے نہ تے روز 100 رکعت نفل پڑھدا تے میں کمال چاہ کی دے، کمال کیا کی دے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ تو اللہ پاک دی توفیق ہے، سارا کچھ وہی دیندے پن بلا اسی واسطے کریں دے پائیں وقت نہ کرا کے جدا۔ تو اس واسطے جے بندہ نیک بن ونے نا، نیک وقت پیچھے اے نہ سمجھے میں وڈی شے بن گیا تے ویا جڑا میرے مقابلے دے گھٹیا ہے اون نیک نہیں، ان دی کوئی پوزیشن کوئی نہیں۔ اللہ والے فرمائیں کافر کوئی نفرت دی نظر نہ لکھا ہے، اس واسطے کہ اللہ تو کو ایمان دیتے ہوں کو ایمان نہیں دیتا، تو کو جو ایمان دیتا اللہ ہے، تو اپنا تیرا کمال ہے جو ایمان گدی بیٹھے ہوئے، کوئی کمال کوئی نہیں، یہ اللہ دی توفیق ہے۔ ایک اللہ والا جو عیسائیاں دے عبادت خانے کول گزر دے، حضور دی امت دا اللہ والا عیسائیاں دے عبادت خانے کول جو گزرے تے عیسائیاں کو اپنی غلط طریقے دی عبادت کریں دا ڈٹھے سے اون دے دل وچ نفرت سی آ گئی۔ کیسے گندے لوگ ہیں، گندے کام کو نفرت ہووے، بندہ کو نفرت نہ ہووے، سمجھ گئے نا۔ اللہ پاک نے اتھاں دستی آزمائش کر چھوڑی، اللہ پاک نے ایمان خاص چھوڑے، اور ایک عیسائی عورت تے عاشق ہو گئے، ایک عیسائی لڑکی تے عاشق ہو گئے، پیچھے وہ عیسائی لڑکی کو آخر سے میں نے شادی کا، وہاں کی شرط ہے عیسائی بن، وہاں کے بھائی عیسائی بن دے، میرے خنزیر چرے سے، وہاں کے تیرے خنزیر چرے، عیسائی بن گئے، خنزیر انہوں نے چرے نہ رہندا، شادی انہوں نے کی گئی ہے، ایمان گائے چا مرید نالا حضرت کل تو ساری اللہ پاک دی توفیق کسید گئی ہے، اولا مریدین اللہ پاک دے سامنے روئن، عرصے بعد روئن، افسوس کیتے نے، تو اللہ پاک نے ولا ان کو توبہ دی توفیق دیتی اور ایمان نصیب فرمایا۔ پیچھے انہاں مریداں حضرت کو عرض کیا کہ حضرت یہ کیا تھی گیا ہے، انہاں فرمایا
میں جو انہاں کو گھٹیا نظر نہ لٹھے تو اللہ پاک فرمائے ایمان دی دولت جو میں تے کو دیتی ہوئی ہے تیں سمجھے تیرا اپنا کمال ہے، تیری اپنی طاقت ہے، میں تے کول کھس سکدا جویں انہاں کول کھسی ہوئی ہے، تے کول کھس سکدا، اس واسطے گھٹیا نظر نہ دیکھو۔ ہاں جیڑا بندہ گندا کام کریں دے یا گندا عقیدہ گندا مذہب اختیار کریں دے اون دے اون کام اون مذہب اون دے عقیدے نظریے نال نفرت ہوئے، اے ایمان دا حصہ ہے۔ بندے کو اگر گناہ نال نفرت نہ ہوئے تو ایمان کیویں ہے؟ یہ تو ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ والے فرمائنن کافر بھی نبی زادہ ہی وے، نبی زادہ دا معنی کیا تھی شہزادہ دا معنی تھی بھئی بادشاہ دا بیٹا، تے کافر بھی نبی زادہ ہے یعنی نبی دا بیٹا ہے۔ تے نبی دے بیٹے کو نفرت دی نظر نال بندہ کیویں دیکھے؟ ہاں اون جڑی کفر وغیرہ دی کالوین لئی ہوئی ہے این عمل کو نفرت دی نظر نہ دیکھنے کالوین جڑی لئی ہے نبی زادہ کیویں ہے؟ ساری دی ساری انسانیت باب آدم دی اولاد نہیں، کافر یا مسلمان ہے، بابا آدم کون ہے؟ نبی نہ آئی تو نبی زادے نہ تھا سارے۔ ہاں تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے۔ دوجی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، فرمائے نے اے اللہ اسا کو اپنا مسلمان بنا۔ حضرت ابراہیم اللہ پاک دے پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلامی اگو تے اللہ پاک دے علم وچ پیغمبر تھیون والن تے انہاں واسطے دعا پے منگنا اپنے واسطے تے انہاں واسطے کہ اللہ انہاں کو مسلمان بنا۔ معلوم تھیندے مسلمان خالی نا لے کو نہیں آدھے اس واسطے تو منگدے پن مسلمان تو ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں۔ نبی دے واسطے تو کوئی شک نہیں تھی سکتا، سارے واسطے سبق ہے جو اصل مسلمان بنو، حقیقی مسلمان بنو۔ حقیقی مسلمان کہے کو آدھن مسلم دا معنی اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ پاک دا حکم منن والا، اللہ پاک دے حکم کو چھوڑن والا، اپنے آپ کو مسلمان اکھویں دے حقیقتاً اے اللہ پاک دی نافرمانی پیا کریں دے۔ مسلمان کیوں؟ مسلمان منا اللہ پاک دا حکم منن والا۔ اللہ پاک سب کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔